اور اکانومی کے بیٹ رپورٹرز ہیں وہ تو اس چیز کو جو ہے انہوں نے اسی دن انڈورس بھی کر دیا تھا کہ نیشنل اکنامک کونسل کے 4 ایجنڈا تھے اور ایک تو اس کا مینڈیٹ نہیں ہے فنڈ ڈسٹریبیوشن کا، تو جو ہے اور ان 4 ایجنڈاز میں بھی نہیں تھا. تو فائنلی جب نیشنل اکنامک کونسلز کے اب منٹس بھی آ چکے ہوئے ہیں، اس میں کہیں پہ بھی یہ فیصلہ کہیں پہ بھی نہیں ہے. اور منٹس تو کانفیڈینشیلٹی کے طور پہ میں ڈسکلوز نہیں کر سکتا، لیکن اتنی ضرور بات کر سکتا ہوں کہ جو ایک نیریٹو بنایا گیا تھا کہ جی یہ جو ہے اس سے ایگریمنٹ ہو گیا. اس کے بعد دوسری چیز آپ لوگوں کے سامنے جب ہم نے بجٹ پریزنٹ کیا تو اس میں بھی ہم نے اس کی ایلوکیشن نہیں رکھی تھی. ایک اور چیز ہم نے نیشنل اکنامک کونسل کے جو ہے پوائنٹ آف ویو سے بتائی تھی کہ وہاں پہ ہمیں وزیر اعظم صاحب نے ایک یقین دہانی کرائی تھی این ایف سی کی، اور این ایف سی کی یقین دہانی کرائی تھی اور کہا تھا کہ این ایف سی اگر 11واں این ایف سی کا کنسنسس دسمبر تک نہیں ہوگا تو 7واں این ایف سی جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب اس کو پریزیڈنٹ صاحب کو جو ہے اس کی ایڈوائس جاری کر دیں گے اور پریزیڈنٹ صاحب اس کے اگینسٹ آرڈیننس جاری کر دیں گے. یہ باقاعدہ اس منٹ کا حصہ ہے. یہ میں آپ لوگوں کو کنفرم کرنا چاہوں گا کہ یہ باقاعدہ اس این ایس سی کے منٹس کا حصہ ہے، اور یہ ایک بہت بڑی خیبر پختونخوا کی لیڈرشپ کی، وزیر اعلیٰ صاحب کی، سابق وزیر اعلیٰ صاحب بھی، یہ ہم نے 2 سال میں جو ہے یہ کوشش کی تو یہ اس میں آ گئی. تیسری اس میں ایک جو اہم فیصلہ ہوا تھا وہ بھی جو ہے آ گیا کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ جو ہے وہ ہر 3 ماہ میں جو ہے اس کو ملنا ضروری ہے. اور آخری میٹنگ بھی آپ کو اگر یاد ہوگا کہ پچھلے سال 2025 کے مئی میں ہوئی تھی، وہ جو کنال کا ایشو ہوا تھا، اس وقت بھی یہ بات کہی گئی تھی اور کہا تھا کہ اب ریگولر ملنا شروع کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں اس وقت پاکستان میں جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کے باقاعدہ اجلاس کی ہر 3 ماہ کی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت جو انٹر پروونشل ڈس ہارمنی ہو چکی ہے اور جتنے زیادہ ایشوز کریٹ ہو رہے ہیں، تو یہ ایک نیشنل لیڈرشپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے ریگولر اجلاس کرائے جائیں تاکہ جو آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں وہ جو ہے کلیئر ہوں. تو یہ بھی باقاعدہ اس میں واپس ریفلیکٹ ہوا ہے، اور لیٹس ہوپ کہ کب ہوتی ہے. لیکن میں کل دیکھ رہا تھا اسحاق ڈار صاحب کی ٹویٹر کہ انہوں نے پری سی سی آئی کوئی میٹنگ کی ہے. اب وہ یہ والی ہے کیونکہ اس میں تو صرف فیڈرل کے لوگ تھے، کوئی صوبائی لوگ نہیں تھے، یا اس کی کوئی تیاری ہو رہی ہے کہ اگلی سی سی آئی میں کیا چیزیں لانی ہیں. تو یہ ایک اچھا شگون ہوگا کہ اگر یہ چیز ہوتی ہے، تاکہ اس میں ایک پاکستان میں یونٹی اور یہ تمام چیزیں ضروری ہو. اب جو آج کی اہم سب سے جو بات تھی جس میں میں کہہ رہا تھا کہ 2-3 ہفتے سے وہ چیز پریمیچور تھی، ہم تو چاہ رہے تھے کہ میڈیا تک پہنچے، لیکن وہ میڈیا تک وہ ہمیں ایڈوائز یہ کی گئی تھی کہ ابھی فی الحال رک جائیں جب تک یہ نہیں ہو. ہم نے جو ہے باقاعدہ طور پہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کو اپروچ کیا تھا 7ویں این ایف سی کے تحت، اور اس میں جو ہے جو ہم نے بیچ میں بھی کہا تھا کہ اگر یہ فیصلہ بہتر ہوتا کہ این ایف سی کے فورم سے ہو جاتا، وہ آگے نہیں بڑھ پا رہا کنسنسس، کیونکہ بائی ڈیزائن ایسی کی ہوئی چیز کہ اگر کوئی ایک صوبہ بھی کنسنسس نہیں کرتا تو وہ جو ہے وہ این ایف سی جو ہے آگے نہیں بڑھتا. اور یہ آپ یہ کہہ لیں کہ انفارچونیٹلی جو ہے 7واں این ایف سی 2010 کے بعد سے دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے، اور ابھی تک ہم اس میں پڑے ہوئے ہیں. اور پھر 25ویں ترمیم جب ہو گئی تو 25ویں ترمیم کے بعد بھی جو ہے پاکستان میں ہم نے این ایف سی کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی. بہرحال اس میں جو ہے پی ٹی آئی کی بھی اس وقت وفاقی حکومت تھی، اور یہ مطلب ہم بھی اس سے ایگزٹ نہیں لے سکتے. ہماری بھی حکومت تھی، اس میں 3-3.5 سال ہم نے پیش رفت نہیں کی. جتنی بھی باتیں کر لیں کہ جو اس زمانے میں کووڈ تھا، یہ تھا، وہ تھا، کام تو سارے چلتے ہیں ایک ساتھ، اور یہی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. تو ہم نے جو ہے اس کے لیے کانسٹیٹیوشن کورٹ پہ اپروچ کیا تھا، اور ہم نے اس کے لیے باقاعدہ چوٹی کے وکیل ہائر کیے، اور عزیر بھنڈاری صاحب جو ہے یہ ہماری طرف سے اس کیس کو لے کے چل رہے آگے. یہ ہم کوئی 2.5-3 ہفتے سے جو ہے یہ جب ہم فائل کرتے تھے تو اس پہ آبجیکشنز لگ جاتے تھے، اور آبجیکشنز لگ جاتے تھے، پھر واپس آ جاتا تھا، پھر ہم بھیجتے تھے، پھر کوئی آبجیکشن لگ جاتا تھا. مجھے تو اتنی ٹیکنیکل چیزوں کی نہیں سمجھ اس چیز کی،
کہا یہ جاتا ہے کہ جب آپ اپلیکیشن فائل کرتے ہیں تو اس پہ کیس نمبر مل جاتا ہے، تو اس میں کیس نمبر جو ہے باقاعدہ چیف جسٹس صاحب نے جو ہے سارے آبجیکشن ریموو کرنے کے بعد لگایا، تو اب وہ کیس نمبر لگ گیا ہے، اور کیس نمبر بھی اگر آپ بولتے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں کیس نمبر بھی کیا ہے، یا اینڈ میں بتا دوں گا. تو پہلے مدعا بتا دیتا ہوں کہ یہ جو ہے ہماری جو پٹیشن ہے وہ ایکچولی ہے کیا. اس میں ہم نے جو پٹیشن میں جو سیدھی سی بات یہ کی ہے کہ 7 NFC جو ہے 2018 میں وہ الٹرا وائری ہو چکا تھا، اور اس کو فوری طور پہ کریکٹ ہونا چاہیے. اور ہم پروونس جو ہے از آسکنگ دا کورٹ ٹو ڈیٹرمائن ویدر دا شیئر آف نیشنل فائنانس کمیشن should be increased to reflect its expanded size and responsibilities following the 25th amendment. کہ ہمارا جو ہے شیئر بڑھنا چاہیے کہ نہیں، یہ ہم نے سوال پوچھا ہے. دوسری بات ہم نے جو ہے اس میں یہ کہی ہے کہ فائنانس فالوز فنکشنز. جب آپ نے صوبے کو فنکشن دے دی ہے، ذمہ داری دے دی ہے تقریباً 50-55 لاکھ لوگوں کی، ہمارا صوبے کا جو رقبہ ہے وہ 1/3 سے بڑھ گیا ہے، تو وہ تمام فنکشنز وہاں ڈی سیز آفس، یہ تمام چیزیں، تو فائنانس فالو فنکشن کا جو ایک پرنسپل ہے وہ اس میں جو ہے وہ نگیٹ ہو رہا ہے. اور پھر اس کے بعد جو سب سے اہم چیز یہ ہے آرٹیکل 160، اس پہ ہم نے کورٹ سے جو ہے اس پہ بڑی کلیئرٹی مانگی، اور اس پہ ہم نے بتایا کہ کورٹ اس پہ بتائے کہ دی آرٹیکل 160 دا فیڈرل کلیم آف لاک جام از اپروپریٹ اور ریفیوزل ٹو پے اٹس رول at stake it's not only پختونخوا شیئر but the integrity of the article 160. جو آرٹیکل 160 کہتا ہے کہ جو شیئر آپ نے دینا ہے وہ نہیں دیا جا رہا اور وہ لاک جیم ہو گیا ہے، اور وہ اس کی انٹیگریٹی جو آرٹیکل 160 ہے کانسٹیٹیوشن کا، وہ جو ہے اس کی انٹیگریٹی پہ جو ہے یہ سوالیہ نشان آ چکا ہوا ہے. ہم نے پٹیشن پہ اس چیز پہ زور دیا ہے. اور ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ڈسٹریبیوشن ہے یہ آؤٹ ڈیٹڈ ایزمپشن پہ چل رہی ہے، اور اس میں جو ٹیریٹوریل رسپانسبلٹیز ہیں وہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو اگنور کیا جا رہا ہے. تو ہم اس میں کلیئرٹی مانگ رہے ہیں کورٹ سے کہ آن دا ڈیوٹیز آف فیڈریشن دا پریزیڈنٹ آف پاکستان NFC فریم ورک دا پٹیشن کلیمز ٹو ریسٹور کانسٹیٹیوشنل ڈسپلن فیئرنیس good faith implementation to one of the central mechanism of Pakistan Federal Compact. پھر اس کے بعد دوسری بات یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو 7واں NFC ہے 25ویں ترمیم کے بعد اس کو ری اوپن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ 7 NFC award does not needs to be reopened or altered for the purpose of its present claim. Rather, the province case is that the formula must be applied to the province as it constitutionally exists after 25th amendment. تو یہ ہمارا جو اس میں کلیم ہے یہ اسی وقت جب یہ 25ویں ترمیم ہوئی تھی اگلی صبح یہ ہے آٹومیٹکلی اپڈیٹ ہو جانا چاہیے تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو NFC جو وہ آتی ہے شیئر آتی ہے اٹ از ناٹ اے ڈسکریشنری گرانٹ. ابھی تک جو ہے اس کو جو ہے ایز اے ڈسکریشنری گرانٹ کے طور پہ چلایا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ جی جو پختونخوا جو گورنمنٹ ہے ہم نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے ناٹ میئرلی فار دا فائنینشیل کلیم اپروچ کیا ہے بٹ ٹو سیک دی authoritative constitutional clarity on the matter of foundational importance of Pakistan Federation. Whether the NFC framework is a living constitutional mechanism that must respond to the changed constitutional facts or whether it can continue to operate on the outdated assumption. یہ ایک اس میں ہم نے فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ سے یہ پوچھا ہے کہ یہ ایک لیونگ ڈاکومنٹ ہے یا ایک آؤٹ ڈیٹڈ، بس آپ نے ایک فارمولا طے کر دی ہے. اس کے بعد اچھا پھر اس کے بعد ایک اہم چیز جس پہ صوبوں کے ساتھ ہماری جب NFC کی میٹنگز ہو رہی تھی تو صوبے کہتے تھے کہ جی آپ آگے کی تو بات دیکھ لیں گے، کنسنسس ہو جائے گا، پیچھے کا کوئی کلیم نہیں ہے. ہم اس پہ ایک سوالیہ نشان اٹھایا ہے کہ ہم نے یہ بولا ہے کہ the present petition also seeks the declaration that the Khyber Pakhtunkhwa entitlement is payable from the date of 25th amendment came into force in 2018. The province maintained that this does not involve retrospectively.
The case is that the relevant constitutional fact changed on 31st May 2018. इसको रेट्रोस्पेक्टिव से जो है कंफ्यूज ना किया जाए, ये 2018 से चेंज हो चुकी है रियलिटी, और इसको जो है देखा जाए. और इसके बाद द प्रोविंस हैज देयरफॉर साउट recognition of accrued constitutional entitlement, not the retrospective application of the legal instrument. हमारे हिसाब से 2018 से लेकर अब तक 964 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा को कम मिले हैं, और ये 964 अरब रुपए वफाक ने नहीं रखे अपने पास, क्योंकि हमारा शेयर हमें नहीं दिया गया, तो वो शेयर हमारा बाकी प्रोविंसेस को चला गया है, यानी कि पंजाब को, सिंध को और बलूचिस्तान को चला गया, क्योंकि उसको अपडेट नहीं किया गया. तो ये जो फाइनली हम ये कह रहे हैं, द कंटिन्यूड रिलायंस ऑन द अरेंजमेंट रूटेड इन द 7 NFC अवार्ड विदाउट एडिक्वेटली रिफ्लेक्टिंग द मर्जर ऑफ फाटा विद खैबर पख्तूनख्वा हैज़ क्रिएटेड अ अनरिजॉल्व कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फिस्कल एनॉमली. तो ये एक, जैसे आपको पता है कि एक मौसम भी अभी चल रहा है, ये प्रेस रिलीज़ भी हम जारी कर देंगे पूरी, ये प्रेस रिलीज़ से ही मैंने चीज़ें पढ़ी हैं. जैसे एक मौसम जो चल रहा था, ये अभी बजट से पहले भी एक थी कि शायद NFC के अरेंजमेंट में चेंजेस हो रही हैं, फिर वो NFC के अरेंजमेंट से जो है बात, ये बात तो हमने पहले भी मैंने कहा था कि ऐसी कोई बात हुई नहीं है, तो वो फिर उसका जो है एक दूसरा अरेंजमेंट हो गया. वो दूसरा अरेंजमेंट सूबे कंट्रीब्यूट कर दें, और पहले वो 1 साल की बात थी और एकदम 1 साल की बात को 3 साल पे कन्वर्ट कर दिया गया कि अगले 3 साल तक सूबे जो है इफ़ेक्टिवली जो है वो पैसे नहीं देंगे, तो अब मतलब कंट्रीब्यूट करेंगे. तो फिर उसके बाद मीडिया में एक आ गया कि जी अब वो NFC को बगैर छेड़े जो है NFC का मसला हल हो गया. मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई चीज़ हुई है. और ये जो हमारा FCC में जाना है, ये शायद इससे जो है बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए, और एक दफ़ा अगर इसको बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनली अगर FCC में देखा गया और अगर 7 NFC अपडेट हो गया, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 11 NFC खुद ब खुद अपडेट हो जाएगा. पहली चीज़ तो ये. दूसरी चीज़ ये कि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक मीटिंग में था इससे पहले, जो ये 1100 अरब रुपए की बात की गई थी, उसमें कहा गया था कि इसमें एक हिस्सा जो है मुल्क के स्ट्रेटिजिक की नेचर की अहमियत के प्रोजेक्ट्स के लिए दिया जाएगा. अभी तक उस पैसे को किस तरीके से एलोकेट करना है उसके भी कोई फार्मूला वज़ा नहीं हुआ. तो आप इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि आप मतलब पैसे मांग रहे हैं, उस पैसे की किसको कितने देने हैं. पहले तो ये भी कंफर्म नहीं है कि ये पैसे भी पूरे आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अगर FBR जो है पैसे कलेक्ट नहीं करेगा तो ये पैसे नहीं मिलेंगे. पैसे नहीं मिलेंगे, अगर पैसे कम हो गए तब भी वो प्रोजेक्ट जो स्ट्रेटिजिक नेचर के हैं वो इम्पैक्ट कर जाएंगे. और ये तमाम चीज़ें तो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कि अनाड़ियों वाला काम हुआ है. मेरे अल्फाज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सख्त ना हो, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ अनाड़ियों वाला काम हुआ है. तो कोई क्लैरिटी नहीं है, और ये कंप्लीट नाअहली है हुकूमत के पार्ट पर, बहुत बड़ी नाअहली है मैं समझता हूँ. स्ट्रेटिजिक नेचर के प्रोजेक्ट्स आपने आगे लेके जाने हैं, और उसकी फंडिंग आपने एक ऐसे लूज मैकेनिज़्म से बनाई है जिसकी श्योरिटी नहीं है. तो ये चीज़ है. अगली बात पे आप आ जाएं कि अभी जो है अप्रैल के बाद अप्रैल गिन ले, मई, जून और जुलाई आधा हुआ है. चौथा महीना है. पाकिस्तान की तारीख़ में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 4 महीने फसल के अंदर ही मुल्क में गंदम का बहरान आ जाए. इस वक्त पाकिस्तान में जो है शदीद किस्म का गंदम का बहरान है. अभी जैसे जैसे इसमें मौका लगा काम करने का, अभी इस पर मज़ीद मीटिंग्स जारी हैं, शायद आज भी हों, कल भी हों. तो बेसिकली पंजाब जो है 29 मिलियन टन जो है पूरे पाकिस्तान में जो इस साल हुकूमत पाकिस्तान कह रही थी गंदम पैदा हुई है, उसमें से पंजाब ने कहा था कि उन्होंने 22 मिलियन टन प्रोड्यूस की है. बाकी 7 के करीब जो है सिंध ने करनी थी 6.5-7, और 1.5 हमारी थी. और गवर्नमेंट का क्लेम यह है कि जी पुराने स्टॉक्स मिला के कोई तकरीबन 32 मिलियन टन इस वक्त मुल्क में जब ये क्रॉप आई थी गंदम थी, और हमारी जो ज़रूरत है वो 29-30 मिलियन टन है. अब 29-30 मिलियन टन है, तो उस हिसाब से तो गंदम सही होनी चाहिए. अब फेलियर कहाँ है? पहली तो बात यह कि
صوبائی حکومت نے اس سال IMF نے اجازت بھی دے دی تھی کہ گندم آپ جو ہے خرید سکتے ہیں. پنجاب اس دفعہ آؤٹ آف دا باکس ایک ماڈل لایا جس کی بڑی تشہیر کی ان کی وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی کہ پرائیویٹ ایگریگیٹرز کے تھرو ہم جو ہے اس دفعہ وہ ہم گندم کو پروکیور کریں گے. پنجاب نے 30 لاکھ ٹن گندم پروکیور کرنی تھی. ایگزیکٹ ڈیٹا تو نہیں پتہ بٹ انفارمیشن جو بات چیت سے پتہ لگا کہ وہ 5 لاکھ ٹن بھی نہیں گندم پروکیور کر سکے. 5 لاکھ ٹن. سندھ حکومت نے بھی اسی طریقے سے کوئی جو ہے 7-8 لاکھ ٹن گندم پروکیور کرنی تھی. انہوں نے کہا تھا ہم خود کریں گے. سننے میں یہ آیا ہے اللہ جانتا ہے 1 لاکھ ٹن بھی وہ گندم پروکیور نہیں کر سکے. پاسکو نے ویسے نہیں کی. تو اس وقت صوبائی سطح پہ جو اسٹریٹجک ریزروز ہیں وہ نہایت ہی تشویشناک حالات پہ. اچھا صوبہ خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت، بلوچستان یہ جو ہے انٹائرلی ڈیپینڈ کرتے تھے پاسکو یا تو گندم دے یا بین الصوبائی جو آمد و رفت ہے اس سے گندم آ جاتی تھی. پنجاب نے تو باقاعدہ طور پہ غیر اعلانیہ پابندی لگا کے رکھی ہوئی تھی. تو اب جو نئی جو صورتحال ہے اس میں جو ہے پنجاب بھی پاسکو سے گندم مانگ رہا ہے، سندھ بھی پاسکو سے گندم مانگ رہا ہے. خیبر پختونخوا تو پہلے ہی لیتا تھا ان سے. ہمیں جو ہے 2 لاکھ ٹن ابھی مزید 1,75,000 اور 50,000 ٹن کا ہمارا ایگریمنٹ تھا. ہم نے جو ہے 1.5 لاکھ ٹن کی 15.6 بلین 30 جون کو پیمنٹ بھی کی ہے. تو ہماری اٹھ رہی ہے. اب پاسکو کے پاس بھی جو ہے 16-17 لاکھ ٹن ٹوٹل گندم پڑی ہوئی ہے. اب 16-17 لاکھ میں 2 لاکھ ہمیں مل جائے گی. اس کے علاوہ فوج کے لیے بھی رکھنی ہے، یہ کشمیر کے لیے بھی رکھنی ہے، اس کے لیے بھی رکھنی ہے. اور یہ ہمارے 2 لاکھ نکال دیں تو وہ بھی کوئی 10-11 لاکھ رہ جاتی ہے. تو آپ ایفیکٹیولی یوں سمجھیں کہ یہ ٹوٹل جو ہے گندم کی صورتحال ہے. اور سندھ بھی اب پاسکو سے مانگ رہا ہے، پنجاب بھی پاسکو سے مانگ رہا ہے. اور ریٹوں کی صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ جو 3500 روپے من کے حساب سے جو حکومت نے ریٹ نکالا تھا ایک تو پروکیور نہیں کر سکے. اس وقت پاکستان میں ریٹ چل رہا ہے الگ الگ شہروں میں 4200 سے 4800 روپے فی من، یعنی کہ 11,800 سے 12,000 روپے 100 کلو گندم تو ہمارے پاس ہے. اب مثال لیں کہ 100 کلو گندم یا 1 کلو گندم 120 روپے کلو پڑ رہی ہو تو آٹا تو خود آپ آگے حساب لگا لیں نا. فائن آٹا یا وہ جو لوگ شوق سے کھاتے ہیں مہنگا آٹا وہ تو پتہ نہیں 150 میں بھی شاید نہیں ملے گا. اور دوسرا جو سفید آٹا جو ہے جو بیچارہ غریب آدمی اس پہ ہی گزارا کرتا ہے وہ بھی 130-140 روپے. آپ نے دیکھ لیا روٹی کے بھی ریٹ بڑھ رہے ہیں. میرا اس وقت کنسرن ریٹ سے زیادہ اویلیبلٹی کا ہو گیا. اب وہ کنسرن جو ہے اس پہ سب سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے ریٹ کو نیچے لایا جائے. ریٹ نیچے لانے کا ایک ہی طریقہ ہے عالمی منڈی سے گندم لائی جائے. جو ہم نے جو ورکنگ کی ہے جو پوچھا ہے لوگوں سے تو $260-270 میں باہر اس وقت انٹرنیشنل منڈی میں گندم ہے جو مل رہی ہے. تو وہ 72,000 روپے کی ٹن پڑے گی، یعنی کہ 720-730 روپے کلو. اب وہ فریٹ چارجز اور یہ ساری چیزیں اگر ملا لیں تو وہ بہت ہوا تو 90 روپے کلو پڑے گی. اب آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان میں آج جو ہے گندم لگانا فیزیبل نہیں ہے. پاکستان کا کسان کہتا ہے مجھے 3,500-4 ہزار میں نقصان ہے، اور باہر جو ہے گندم آج بھی اس ریٹ میں مل رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کھاد کا ریٹ بہت مہنگا، حالانکہ کھاد آپ سبسڈائز ریٹ میں دیتے ہیں دوسرے ملکوں کے مقابلے میں. اس کی وجہ کیا ہے کہ بجلی جو آپ کے ٹیوب ویل کے لیے، پھر اس کے بعد ڈیزل جو ڈیزل کی قیمتیں. تو یہ ایک پورا کا پورا، اور پھر اس کے بعد پرائسنگ ایفیکٹ جو کسانوں کے ساتھ آیا. تو ایک پورا کا پورا آپ کا جو ایگریکلچر انسیکیورٹی ہے وہ بہت جسے کہتے ہیں بڑھ گئی ہے. لیٹس ہوپ کہ اس میں ایک جلدی فیصلہ ہو، کیونکہ ہمارے لیے خیبر پختونخوا کے لیے پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ وہاں پہ پاکستان کا اس وقت 1,200 روپے کلو 100 کلو کا گندم کا ریٹ ہو گیا ہے جو ناقابل جسے کہتے ہیں کہ وہ برداشت کی حد تک جا رہا ہے. اور اب یہ 4تھا مہینہ ہے، اگر جلد فیصلہ نہیں کیا تو یہ کہاں جائے گا، یہ فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں. تیسری چیز جو آئل کی قیمتیں ہیں، پیٹرول کی قیمتیں ہیں، یہ ایک اور جسے کہتے ہیں کہ ایک نیا کرائسس، اور وہ ایک ہی پہ بوجھ ڈال دی ہے وہ علی پرویز ملک پہ.
وہ بیچارے جو ہے جا کے جگہ جگہ صفائیاں پیش کرتے رہتے کہ جی باہر قیمت یہاں ہو گئی, یہاں پہ یہ مارجن یہ ہے, یہاں پہ وہ ہے. تو اب جو نئی کہانی پتہ لگی ہے کہ یہ 3 دن کے لیے قیمتیں کا اعلان ہوا تھا جمعے کو, تو 3 دن اگر آپ گن لیں تو وہ میرے خیال سے پیر منگل کو پورے ہو جائیں گے, آج یا کل, آج ایکسپائر ہو جائے گا. تو وہ میرے خیال سے جو جمعے کو انہوں نے قیمت بڑھانی تھی وہ پوری نہیں بڑھائی تھی, وہ انہوں نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا. تو آج جو ہے ہمیں اور آپ کو جو ہے اللہ کرے کچھ بہتری ہو, لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ آج پھر جو ہے ایک اور نیا ٹیکہ لگے گا. اب وہ ٹیکہ تو اپنی جگہ ہے, اب جو نیا فارمولہ کہہ رہے ہیں کہ روزانہ کی بیسس پہ قیمتیں ہوں گی, ویسے تو آئیڈیلی ہونا یہی چاہیے, دنیا میں یہی ہوتا ہے اور آئیڈیلی ہونا یہ چاہیے, لیکن اس کے لیے سسٹمز ہوتے ہیں. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 7 دن کی جو ہے ایوریج اوسط کو ہم لے لیں گے اور اس اوسط کو جو ہے لے کر اگلے دن جو ہے پیچھے ایک دن کو مائنس کر دیں گے, اس طرح کر کے قیمتیں بڑھائیں گے. اب اس میں میری 2-3 صرف خدشات ہیں, میں آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلا خدشہ یہ ہے کہ, اور انہوں نے کہا کہ ویب سائٹ پہ سارا کچھ چل رہا ہوگا تاکہ سب کو پتہ ہو کہ کل قیمت کیا. اب میں پیٹرول پمپ والا ہوں, مثال ہے, اب میں تو سب سے زیادہ ویب سائٹ دیکھوں گا کیونکہ مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ کل میں نے پیٹرول میرے ساتھ ہونا کیا ہے. اب مجھے شک ہو گیا کہ 5 روپے بڑھا ہے, رات کو بڑھنا ہے, تو میں شام 6 بجے سے پیٹرول ہی بیچنا بند کر دوں گا. میں کہوں گا جی پیٹرول ختم ہو گیا ہے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, تو لوگ جو ہیں پریشان ہوں گے. اچھا, اب میں وہی پیٹرول پمپ ہوں اور اگر مجھے ویب سائٹ بتا رہی ہے کہ رات کو 5 روپے کم ہونا ہے, تو میری راتوں کی نیند اڑ جائے گی کہ میرے پاس 1 لیٹر جو ہے نیچے ٹینکی میں پڑا ہوا ہے, میرے تو گئے پیسے. تو یہ اس کے کیا میکینزم ہوں گے, آئل کمپنی جو ہے پیٹرول پمپ کے ساتھ کیسے ڈیل کرے گی, ایکو سسٹم کیا ہوگا. یقین جانے 3-4 دن پہلے کی میں بات بتا رہا ہوں, جب جمعے کو سب کو پتا تھا کیونکہ ایران کا مسئلہ بڑھ گیا تھا کہ قیمتیں بڑھنے والی ہیں, تو جمعے کو جب یہ ہو رہا تھا تو یہ کہا جا رہا تھا کہ 18,000 ٹینکر جو ہیں وہ تیل کے کمپنیوں نے کہا کہ جی تیل ہم نے بیچ دیا ہوا ہے, تیل جو ہے, اور پیٹرول پمپوں نے آگے سیل دکھا دی ہوئی ہے اور کمپنیوں نے اپنی سیل دکھا دی ہوئی ہے. تو وفاقی حکومت کے پاس کوئی کلو ہی نہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے, کہاں پہ جانا ہے. تو جب تک آپ کے پاس سسٹم ان پلیس نہ ہو, یہ آپ نے جو ڈیلی والا کر دیا, اس سے بہت زیادہ پرابلمس کریٹ ہونا شروع ہو جائیں گی, جس میں کاروباری حضرات بھی چیخیں گے, عام آدمی کا تو بیچارے کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. تو آپ کو اگر کرنا تھا تو 4 چیزیں تھیں, پیٹرول تھا, ڈیزل تھا, مٹی کا تیل تھا, جیٹ فیول تھا. کسی ایک سے پائلٹ شروع کر لیتے چھوٹے سے, تاکہ آپ ایک دفعہ اس کو دیکھ تو لیں اب یہ کیا ہونا ہے اس کا. تو یہ پرابلم اس کا یہ ہوا ہے کہ حکومت کی نااہلی ہے یہاں پہ بھی. جیسے ایران کا معاہدہ ہوا, آپ نے دیکھا تیل کی قیمتیں نیچے گری ہیں, آپ 2-4 مہینے کے سودے پکڑ لیتے. آپ نے ٹینڈر ریجیکٹ کرنا, ہم نے میڈیا سے دیکھا کہ آپ نے سستے آئل کے بھی ٹینڈر ریجیکٹ کیے, آپ نے LNG کے بھی ریجیکٹ کیے, اب آپ اس کو جو ہے واپس مہنگی قیمت پہ لے رہے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ملک کے فارن ایکسچینج کو کتنا نقصان ہوگا, اور اس کے بعد جب قیمتوں کا تعین ہوگا تو وہ کیا حشر ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تیل اور جو گندم ہے یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا جسے ہے پرابلم کریٹ ہو جائے گا. اب میں کیونکہ بات لمبی نہ ہو تو بس مختصراً آپ کو صرف خیبر پختونخوا کی 1-2 باتیں بتانا چاہوں گا کہ خیبر پختونخوا نے اس سال 150 ارب روپے اپنے اون سورس ریونیو میں کلیکٹ کیے. ٹارگٹ 129 ارب تھا, تو ہم ٹارگٹ سے تقریباً جو ہے لگ بھگ 17-18% ہم نے زیادہ کلیکٹ کیا. اور پچھلے سال ہمارا 93 ارب روپے ہم نے کلیکٹ کیا تھا, تو 93 کے بعد ہم نے 129 کا ٹارگٹ رکھا, الحمدللہ 150. کہنے کا مطلب یہ کہ ہم بھی اسی انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں نا جس میں FBR کام کر رہا ہے. بلکہ ہمارا تو بارڈر بھی کلوز کر دیا گیا تھا, افغانستان کا بارڈر نومبر سے کلوز ہے. اب جو خبریں آ رہی ہیں کہ افغانستان کے بارڈر سے ورلڈ فوڈ جو ہے آرگنائزیشن کا مال جانا شروع ہو گیا پچھلے 3-4 دنوں سے, وہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ. تو اللہ کرے کہ یہ فیصلہ جو ہے اس میں مزید توسیع ہو اور کمرشل جو بھی کام ہے, تاکہ پاکستان کی برآمدات جو ہیں اس پہ اب امپیکٹ نہ آئے. اور آخری چیز یہ کہ فاٹا اور پاٹا, جب آپ نے بارڈر بند کیا ہوا ہے, ساری تجارت بند کی ہوئی ہے, فاٹا اور پاٹا میں آپ نے پچھلے سال سے ٹیکس لگایا تھا, اس سال اس میں مزید بڑھا دیے. تو وہاں پہ ہمارے جو لوکلز ہیں آلریڈی اس
جنگ اور اس میں جو ہے بہت پریشان ہیں. اس پہ صوبائی حکومت نے ایک فیصلہ کیا ہے جو ہم اپنے سروسز ٹیکس لے رہے تھے اور وہ ہم نے اس کو لاگو بھی مطلب فل اسپرٹ میں نہیں کیا ہوا تھا, صرف ہم بڑی کمپنیز سے لے رہے تھے جیسے KFC اور اس طرح کر کے بہت محدود. تو وہ جو ہے اس دن جرگا ہوا تھا تو اس پہ فیصلہ ہوا ہے کہ وہاں کے لوگوں کو اس کا امپیکٹ نہ ہو, تو وہ ہم نے اس کو بھی ریورس کر لیا ہے. تو بس یہ آپ کو جو ہے سب سے اہم چیز یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جو ہم گئے ہیں یہ اور گندم کی صورتحال سے آگاہ کرنا تھا, اور گندم میں اب فیصلے آگے ہونے بھی ہیں. اصل میں گندم میں جو مجھے ایک بات سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ جن صوبوں میں گندم لگتی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر امپورٹ کی تو کسان کو نقصان ہو جائے گا. کسان کو پہلے آپ نے قیمت نہیں دی, اب جو ہے کنزیومر مہنگی ریٹ ہو گیا ہے, اور ابھی تو 9 مہینے بعد اگر گندم لگے گی بھی تو 9 مہینے بعد اس کی باری لگنی ہے. 9 مہینے آپ اگر اس کو ڈس الاؤ کرتے ہیں تو یہ میرے خیال سے کسان کو نہیں اسٹاکس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے. وہ ہمیں کسی نے اس دن بولا کہ جی KP کی تو گندم ہوتی نہیں ہے تو ان کا ایکو سسٹم نہیں ہے تو وہ تو امپورٹ ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ عام آدمی کو جو ہے نا سستی ملنی چاہیے یا اس کی پہنچ پہ ہونی چاہیے. تو یہ بس تھی آج کی گزارشات جو آپ کے سامنے رکھتی تھی. بہت بہت شکریہ. دو چیزیں کریں کلیریفائی کیجیے. ایک تو یہ جو آپ کی پٹیشن ایڈمٹ ہوئی ہے اس کی کوئی ہیئرنگ کی ڈیٹ ملی ہے, اور سیکنڈلی دوسری یہ جو ایشو ہے کیش گرانٹس والا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو دینا, آپ نے نہ بجٹ میں دکھایا بٹ اس کے بعد آپ کے ساتھ کوئی رابطے کرنے کی کوشش کی ہے بڑی گورنمنٹ نے کہ آپ بھی اپنا شیئر ڈالیں. ابھی تک 230 ارب روپیہ شارٹ ہے جو ان کا دعویٰ ہے کہ 1030 ارب روپیہ ملے گا. جو ہماری میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں ابھی آپ لوگ کو جو ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں. جو ہماری پٹیشن نمبر ہے 11/2026. اب ایسی ہوتی ہوں گی میں نے کبھی دیکھی نہیں ہے. 11/2026 ہمارا پٹیشن نمبر ہے. اور دوسری چیز یہ کہ ہم نے تو اس دفعہ بجٹ سرپلس بھی نہیں دیا. نہیں, آج نمبر لگا ہے سر, نمبر الاٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور کافی اس پہ ڈیلیبریشن, ہاں مطلب یہ ہاں نمبر لگنے میں اصولی طور پہ نمبر لگ جاتا ہے لیکن نمبر سے پہلے بڑی ڈیلیبریشن ہوئی ہے, اس کے بعد نمبر لگ گیا ہے. تو لیٹ سی. ہم نے جو ہے میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ IMF آیا ہوا تھا بجٹ سے پہلے پاکستان, آپ کو یاد ہی ہوگا. تو میں جو ہوں چھٹی پہ تھا تو میں باقاعدہ میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے ہماری جو KP کا ریویو تھا اس میں مجھے بھی جو ہے شرکت کی کچھ. تو IMF کے سامنے میں نے اپنا KP کا کیس پریزنٹ کیا تھا جو ریویو میں ہماری کیا پرفارمنس ہے کیا ہے. اور اس میں ایک انکشاف یہ ہوا تھا, انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم کسی بھی صوبے کا سرپلس کا ٹارگٹ خود نہیں دیتے, ہم کسی صوبے کا ہم نہیں دیتے. جیسے ہمارے ذہن میں یہ تھا, جو میرے ذہن میں یہ تھا کہ ہر صوبے کا جو ہے سرپلس کا ٹارگٹ IMF کی طرف سے آتا ہوگا. انہوں نے کہا کہ ہم تو ایک ہیڈ لائن نمبر دے دیتے ہیں, پھر آپ کی تقسیم جو ہے نیچے وہ کرتے ہیں. تو وہ اس میں میں نے اپنے صوبے کے حالات بتائے, بارڈر کی حالات بتائے, تمام چیزوں کے بتائے. اور اس پہ جب ایک بات ہوئی تو میں نے انہیں یہ کہا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ ہم اگلے سالوں میں جو ہے اگر ہمارا NFC کے مسئلے حل نہیں ہوئے تو ہم اب جو ہے وہ اس طریقے کی سیونگز نہیں کر سکیں گے کیونکہ تنخواہیں بھی بڑھنی یہ وہ. تو اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ آپ اور فیڈرل گورنمنٹ بات کریں, ہم نے تو کبھی آپ لوگوں کے لیے یہ نہیں کیا. تو اب جو یہ جو آپ نے جو بات پوچھی کہ اس کے بعد کوئی رابطہ ہوا کہ آپ لوگوں نے بجٹ میں نہیں ڈالا, تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ابھی وہ بورڈ میٹنگز وغیرہ اس میں سارے مصروف تھے جو کمپنیز کی ہے اور یہ وہ کر کے, تو شاید اس کے بعد جب کوئی ریویو قریب آ رہا ہو تو شاید ہم سے واپس رابطہ کیا جائے. لیکن ہمارا سٹانس اس میں نے اس لیے بڑا کینڈیڈلی پریس کانفرنس میں بتا دیا کہ جو مس لیڈ کیا جا رہا تھا کہ جی NSE میں صوبوں نے ایگری کر کیا ہوگا لیکن ہم نے نہیں کیا تھا, تو وہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ابھی تک باضابطہ کوئی رابطہ نہیں ہوا اور آئی ایم شیور کہ کریں گے تو صحیح. لیکن اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ 88% جو ہے اس فنڈ کا پنجاب اور سندھ نے اینی ہاؤ دینا تھا, باقی 12-13% بلوچستان اور KP نے دینا تھا. تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے اتنی بڑی رقم کہ ہمارے اس سے جو ہے وہ چیز رک جائے, اور یہ سارا کا سارا بلک بھی وہیں جا رہا ہے. تو ابھی تک کوئی ہمیں اس میں کوئی جو ہے وہ نہیں ہوئی. سر آپ نے ایک بات بتائی تھی کہ NEC کی جو منٹس ہیں ان میں NFC کے حوالے سے دسمبر تک کوئی فیصلہ ہوا تھا, وہ ذرا ایکسپلین کریں گے وہ کیا فیصلہ تھا؟
دیکھیں ہم نے جو ہے وزیر اعظم صاحب جب یہ بات NSC کی میٹنگ سے پہلے جب یہ رقم کا تقاضا کیا گیا تھا کہ تمام صوبے دیں، تو ہم نے ایک تو بڑی کلیئر بات کی تھی کہ دیکھیں جی ہم اپنی لیڈرشپ کے بغیر مشاورت کے ہمیں ملائیں، ملاقات کروائیں اور ہم جائیں انہیں بتائیں گے، اور آئی ایم شیور کہ وہ جو ہے اس میں مفید اچھی وہ دیں گے، ان کے بغیر، خان صاحب کے بغیر یہ ہم نہیں کر سکتے۔ ساتھ ہم نے دوسری بات یہ کی تھی کہ آلریڈی ہمیں جو ہے آدھے صوبے کے پیسے مل رہے ہیں، آدھے کے NFC سے نہیں مل رہے، آپ NFC کے مسئلے کو کیوں لے کے بیٹھے ہوئے، اور وفاق کی طرف سے تو ہے بھی نہیں، تو اس کو آپ حل کروائیں۔ تو اس پہ انہوں نے یہ یقین دہانی اس وقت کرائی تھی کہ اس پہ ہم جو ہے وزیر اعظم صاحب سے بات کریں گے اور وزیر اعظم صاحب کو کہیں گے کہ جی یہ ان کا 6 مہینے میں، ہم 3 مہینے بول رہے تھے کہ ان کو 6 مہینے میں اگر کنسنسس نہیں ہوتا تو جو ہے ان کو آپ پھر یہ فیصلہ کر دیجیے گا، اور پھر پرائم منسٹر جو ہے پھر پریزیڈنٹ کو ایڈوائز کر دیں گے، وہ جو ہے NSC کی منٹ کا باقاعدہ حصہ بنا ہے۔ سر فار کلیئرٹی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا 22 ڈسٹرکٹس کا ہے اس کو شامل کر کے فیصلہ کرنا، وہ یہ کہ جو ہماری جو آبادی اور اس کے تناسب سے ہے یہ جو ہے وہ ہوا، اب اس پہ کتنا عمل ہوتا ہے، ایک ہمارے لیے ایک سپورٹنگ، جب ہم FCC میں جائیں گے تو ہم اس چیز کو بھی اب آرگیو کریں گے کہ دیکھیں جی یہ تو ان پرنسپل بھی ایگری ہوا ہوا ہے، تو اب لیٹ سی کہ اس میں کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہ بحث بڑی اہم ہو گئی ہے، اور اس بحث سے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ خیبر پختونخوا کو جانا چاہیے کہ یہ جو NFC کے مسئلے کو ان اٹینڈڈ، دیکھیں اگر آپ آج دیکھیں NFC اگر حل نہیں ہو رہی تو اس وقت 2 افیکٹیز ہیں اس کے، ایک ہے خیبر پختونخوا، دوسرا ہے فیڈرل گورنمنٹ، کیونکہ وہ خود بھی جو ہے اس وقت جو ہے گرانٹ اینڈ ایڈ دے رہے ہیں جیسے ہمیں، کیونکہ NFC کا فیصلہ نہیں ہوتا تو ہمیں بھی گرانٹ اینڈ ایڈ دے رہے ہیں۔ پھر اس میں بہت سارے جیسے کہتے ہیں آؤٹ ڈیٹڈ 1998 کی آبادی پہ آپ امیجن کریں کہ اس ملک کے وسائل 2026 میں جو کلیکٹ ہو رہے ہیں وہ 1998 کی اس پہ آبادی پہ ہو رہے ہیں، پھر 82% آبادی پہ ہو رہے ہیں، تو یہ جو ہے یہ ملک کے مفاد کے لیے چیز ہے اور یہ اس کو ہونا چاہیے۔ تو یہ جو ہے اب دیکھتے ہیں، لیٹ سی کہ اب یہ لگ گیا ہے۔ صاحب یہ بتائیں کہ یقیناً آپ نے تو بڑی اہم، میرے لیے تو میں ڈے ون سے PTI کی کرتا ہوں، کوریج کر رہا ہوں، اور خیبر پختونخوا حکومت کو بھی شروع 25 سال سے دیکھ رہا ہوں۔ صرف میں نے آپ سے 5 چیزیں جو ہے مجھے آج انفارمیشن ملی ہے۔ بنیادی سوال میرا یہ ہے کہ آپ کا کہیں نہ کہیں کوئی کمزور پہلو ہے، آپ اسے میڈیا کے اطلاع کی فراہمی کریں، ہمیں اسلام آباد میں بھی نہیں پتہ چلتا کہ آپ نے اتنی بڑی اچھی آج بڑی آپ نے 11 روپے کہ آج مجھے آج پتہ چل رہا ہے، آپ سے وعدہ آپ نے وعدہ نہیں کیا تھا، آج بھی ہمیں وزراء ملتے ہیں نا جب تک پارلیمنٹ میں، وہ جی صوبے آپ نے نام لیتے ہیں خیبر پختونخوا، چلے آپ نے آج وہ کر دیا، تو ایک بہترین فورم کا مشترکہ وفدار کونسل یہ انعراف کر رہے ہیں، نہیں بلائے، ہر فورم سے نہیں بھاگ رہے ہیں۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں یہ دوست ہمارے بیٹھے ہیں، 3 آپ کے لیے کمیٹیاں ہیں، آپ کے لیے اپنا خزانہ کی کمیٹیاں ہیں، مگر مختصر سوال یہ کہ کیا ضروری نہیں ہو گیا کہ جب یہ سارے آئین سے انحراف کر رہے ہیں، آئینی فورم پہ یہ نہیں جا رہے، بدمانیاں چل رہی ہیں، آپ PTI اپنی پارلیمنٹ کی کمیٹیوں میں واپس آ جائے؟ میں نے دیکھا وہاں پہ صوبوں نے اپنے کیس لڑا ہے اور کامیابیاں حاصل کی کمیٹیوں میں جا کے۔ یہ ابھی راجہ صاحب اب میرے خیال سے کوئی اس کے بعد پریس کانفرنس ہے، میرے مینڈیٹ اور میری تنخواہ اور میری پہنچ سے بہت اونچی بات ہے، تو میرا جتنا زور ہے میں تو اتنی بات کروں گا۔ بالکل آپ کے مشورے میں وزن ہے، لیکن وہ صرف اس 1 لائن میں اس کا یہ جواب دوں گا کہ اس جہاں پہ فائدہ ہوتا ہے تو کانسٹیٹیوشن آ جاتا ہے سامنے، جہاں پہ فائدہ نہیں ہوتا تو پھر کانسٹیٹیوشن جو ہے نا وہ ابینس میں چلے جاتا ہے تھوڑے۔ یہ جو سجیشن آ رہی ہے کہ NSC کا 32% جو ہے وہ مائنس میں دیا جائے آبادی کم کرنے کا، ہر پریس کانفرنس میں ہم تو مثبت بات کو یہی دیکھتے ہیں کہ کیوں کیا جا رہا ہے، صوبے پر آئی ہے اپنی آبادی، تو خیبر پختونخوا کی کیا اسٹانس ہے؟ جو ابھی وفاقی جو پاپولیشن کا سروے آیا ہے اس میں خیبر پختونخوا کی جو آبادی ہے وہ گروتھ ریٹ سب سے کم بھی ہے۔ یہ کسی نے، میں نے ایک NFC کے کانفرنس کرائی تھی جس میں پاکستان کے سارے لوگوں کو جمع کیا تھا، وہ 2 سال پہلے، اس میں ڈاکٹر شفاق حسن نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی کہ ویتنام یا کسی ملک نے 2 کام کیے تھے اس دن سے NFC کا مسئلہ ٹھیک ہو گیا تھا۔ ایک انہوں نے یہ کیا تھا کہ اسمبلی کی سیٹیں آبادی سے جو ہے نا اس کو فریز کر دیا تھا،
تو جس دن اگر آپ نے جو ہے آبادی سے فریز کر دیا نا اسمبلی، کیونکہ دیکھیں نا جس صوبے میں جتنی زیادہ قومی اسمبلی کی سیٹیں ہوں اس کو حکومت بنانا اتنا آسان ہو جاتا ہے. تو جو ہے ایک چیز انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ قومی اسمبلی کی سیٹیں کو فکس کر دیں نا، بے شک آبادی آپ کی اوپر جا رہی ہے نیچے جا رہی ہے، اس دن جو ہے نا یہ NFC خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ لوگ پھر کہیں گے. تو یہ بھی ایک بڑی دوسری جو ہے ڈاکٹر اشفاق حسن کو میں کوٹ کر رہا ہوں، ہی از رائٹ اور رانگ مجھے نہیں پتا. وہ کہتے ہیں پاکستان کی آبادی 25 کروڑ نہیں ہے 17 کروڑ ہے. یہ جو ہے الیکشنز اور یہ ڈی لمیٹیشن اور حلقہ اور یہ زیادہ سیٹیں، اس کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی تو پاکستان میں شاید ایک تھرڈ پارٹی ہی سینسس بھی کرانے کی ضرورت ہے، اس سے پتہ لگے کہ اصل آبادی ہے کتنی، تاکہ یہ جو ہے سسٹم ٹھیک ہو. میں اپنے ٹاپک سے باہر ہو گیا تو آپ مجھے میرے ٹاپک پہ لے آئیں تو بہتر ہے. تو پیٹرولیم پروڈکٹس کی ڈیلی پرائسنگ کا ذکر کیا، تو بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ کا ہوم ورک اس پر نہیں ہے، لیکن اس کے الٹیمیٹلی جو اثرات ہیں وہ ڈیلی کرایہ نامے کی شکل میں یا اشیاء ضروریہ کا جو ذیل نامہ ہے وہ امپلیمنٹ دوبارہ جا کے جو ضلعی انتظامیہ ہے مختلف صوبوں کے اندر اسی کو کروانے پڑیں گے. تو خبر اس میں گورنمنٹ کے لیے یہ کتنا چیلنجنگ ہوگا کہ اس کے جو اثرات ہیں اس سے متاثر عوام ہوں گے. تو آپ لوگوں کا پھر کل سے اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں تو کیا ہوم ورک ہے، کیسے اس کو امپلیمنٹ کرایا جائے گا، اور چیلنجز جو بظاہر لگ رہے ہیں اس کو کیسے اوور کم کیا جائے گا؟ نہیں، ابھی تو ہمیں جو حکم آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ یہ جو قیمتیں اوپر نیچے ہو رہی ہیں یہ چیک کریں کہ یہ ٹینکیوں میں ان کا یہ جو تیل دکھا رہے ہیں کہ کم دکھا رہے ہیں، یہ کم ہے زیادہ ہے. یہ جو آئل ٹینکرز نکلے ہیں کمپنیوں سے وہ کدھر گئے ہیں؟ تمام صوبوں کو یہ بولا گیا، کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. دیکھیں ابھی ایک سمپل سی بات ہے کہ ہر چیز تو ہم مارکیٹ سے خریدتے ہیں جا کے. یہ پیٹرول بھی لے لیں گے مارکیٹ سے جا کے ایونچولی کبھی نہ کبھی تو مطلب وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. یہ جو بحث ہے اس کا سسٹم اچھا بنا دیں. ابھی دیکھیں ہائی آکٹین ہے، ہر پیٹرول پمپ کا ہائی آکٹین کا اپنا ریٹ ہے، ٹھیک ہے نا. ہم دیکھتے ہیں اس کا 5 روپے سستا تو وہاں چلے جاتے ہیں. تو یہ جو ہے کمپٹیشن کو فروغ دیا جائے، اور یہ جو بیچ میں ڈسٹورشن ہے کہ ایک ریٹ ہو کراچی سے لے کر اوپر تک، اس کے کرائے کے اندر 7-8 روپے لیٹر گھسا دیا جاتا ہے، وہاں پہ بھی گڑبڑ ہوتی ہے. یہ تمام چیزیں سیدھی کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ شارٹ ٹرم میں اس میں بہت زیادہ مسائل آئیں گے، اور حکومت نے اس میں ہوم ورک نہیں کیا. میری شکایت ہوم ورک تک ہے، اور وہ اس کو میں نااہلی کہوں گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.